بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پیش خدمت ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معراج کا پیغام۔ تو شروع کرتے ہیں۔ معراج کا پیغام۔ اسلامی تاریخ میں دو راتیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک وہ رات جس میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور دوسری وہ رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ پہلی رات کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ اس میں نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے وہ روشن ہدایت نامہ بھیجا گیا جو باطل کی تاریکیوں میں حق کا نور صدیوں سے پھیلا رہا ہے اور قیامت تک پھیلاتا رہے گا۔ لیکن دوسری رات کی اہمیت بعض دینیاتی بحثوں میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ کب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس رات میں انسانیت کی تعمیر کے لیے کتنا عظیم و شان کارنامہ انجام پایا۔ آج اس مبارک رات کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمارے لیے کیا پیغام لائی ہے۔ معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ باوجود یہ کہ آپ کے مخالفین نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے ہی جتن کر ڈالے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں 2-4 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال نہ بن چکے ہوں۔ خود مکہ میں ایسے مخلص لوگ کی ایک مختصر جماعت آپ کے گرد جمع ہو گئی تھی جن سے زیادہ سرگرم اور فداکار حامی دنیا کی کسی تحریک کو کبھی نہیں ملے، اور مدینہ میں تو طاقتور اور خود مختار قبیلوں کی اکثریت آپ کی دعوت پر ایمان لا چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آ گیا تھا کہ آپ مکہ سے مدینہ منتقل ہو جائیں، تمام ملک کے منتشر مسلمانوں کو اپنے پاس سمیٹ لیں اور ان اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دیں جن کی اب تک آپ تبلیغ کرتے رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب آپ کو معراج کا سفر پیش آیا۔ اس سفر سے واپسی آ کر جو پیغام آپ نے دیا وہ قرآن مجید کے 17ویں سورہ بنی اسرائیل میں آج تک لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اس کو دیکھیے اور اس کے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھیے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اصولوں پر ایک نئی ریاست کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے وہ ہدایات دی جا رہی ہیں جن پر نبی اور اصحاب نے نبی کو آگے کام کرنا تھا۔ اس پیغام میں معراج کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلی بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی گئی ہے۔ مصریوں کی غلامی سے نکل کر بنی اسرائیل نے جب آزادی زندگی شروع کی تھی تو خدا وند عالم نے ان کی رہنمائی کے لیے کتاب عطا فرمائی اور تاکید کر دی تھی کہ میرے سوا اب اپنے معاملات کو تکمیل کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینا۔ مگر بنی اسرائیل نے خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کیا اور زمین میں مصلح بننے کے بجائے مفسد و سرکش بن کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ایک مرتبہ ان کو بابل والوں سے پامال کرایا اور دوسری مرتبہ رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس سبق آموز تاریخ کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ صرف قرآن ہی وہ چیز ہے جو تمہیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائے گی۔ اس کی پیروی میں کام کرو گے تو تمہارے لیے بڑے انعامات ہیں۔ دوسری اہم حقیقت جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے۔ اس کا اپنا عمل اس کے حق میں فیصلہ کن ہے۔ سیدھا چلے گا تو آپ اپنا بھلا کرے گا، غلط راہ پہ چلے گا تو خود اپنا نقصان اٹھائے گا۔ اس شخصی ذمہ داری میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہے اور نہ کسی کا بار دوسرے پر پڑتا ہے، لہٰذا ایک صالح معاشرے کے ہر فرد کو اپنا ذاتی ذمہ داری پر نگاہ رکھنی چاہیے اور دوسرے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پہلے فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ تیسری بات جس پر متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخرکار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے بڑے لوگوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے خوشحال اور مالدار اور صاحب اقتدار لوگ فسق اور فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاتھ سیاسی اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانی پائیں۔ پھر مسلمانوں کو وہ بات یاد دلائی گئی ہے جو قرآن میں بار بار دہرائی جاتی رہی ہے کہ اگر تمہارے پیش نظر صرف یہی دنیا اور اس کی کامیابیاں خوشحالیاں ہوں تو یہ سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے، مگر اس کا آخری انجام بہت برا ہے۔
مستقل اور پائیدار کامیابی جو اس زندگی سے لے کر دوسری زندگی تک کہیں نامرادی سے داغدار نہ ہونے پائے، تمہیں صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ تم اپنی کوششوں میں آخرت اور اس کی باز پرس کو پیش نظر رکھو۔ دنیا پرست کی خوشحالی بظاہر تعمیر کی شان رکھتی ہے، مگر اس تعمیر میں ایک بہت بڑی خرابی کی صورت مضمر ہے۔ وہ اخلاق کی اس فضیلت سے محروم ہوتا ہے جو صرف آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنے ہی سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ فرق تم دنیا ہی میں دونوں طرح کے آدمیوں کے درمیان دیکھ سکتے ہو۔ یہی فرق بعد کے منازل حیات میں اور زیادہ نمایاں ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک کی زندگی سراسر ناکامی اور دوسرے کی زندگی سراسر کامیابی بن کر رہے گی۔ ان تمہیدی نصیحتوں کے بعد وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی ریاست اور معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ یہ 14 اصول ہیں اور میں انہیں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس طرح وہ معراج کے اس پیغام میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، خدا واحد کے سوا کسی کی خداوندی نہ مانی جائے، صرف وہی تمہارا معبود ہے، اس کی تم بندگی و اطاعت کرو اور اسی کے حکم کی پیروی تمہارے اشعار رہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کا اقتدار اعلیٰ تم نے تسلیم کیا، خواہ وہ کوئی غیر ہو یا تمہارا اپنا نفس، تو آخرکار تم قابل مذمت بن کر رہو گے اور ان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے جو صرف خدا کی تائید سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، انسانی حقوق میں سب سے اہم اور مقدم حق والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین کا مطیع، خدمت گزار ہونا چاہیے اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جس میں اولاد والدین سے بے نیاز اور سرکش نہ ہو بلکہ ان سے نیک سلوک کریں، ان کا احترام ملحوظ رکھیں اور بڑھاپے میں ان کی وہی ناز برداری کریں جو کبھی بچپن وہ اس کے ساتھ کر چکے ہیں۔ نمبر 3، اجتماعی زندگی میں تعاون، ہمدردی اور حق شناسی و حق رسانی کی روح جاری و ساری رہے۔ ہر رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کا مددگار ہو، ہر محتاج انسان دوسرے انسان سے مدد پانے کا حقدار ہو۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے درمیان پائے۔ معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنے اوپر محسوس کرے جن کے درمیان وہ رہتا ہے، ان کی کوئی خدمت کرے تو یہ سمجھے کہ وہ ان کا حق ادا کر رہا ہے، نہ کہ احسان کا بوجھ ان پر لاد رہا ہے، اور اگر کسی خدمت کے قابل نہ ہو تو معذرت کرے اور خدا سے فضل مانگے تاکہ وہ دوسروں کے کام آ سکے۔ نمبر 4، لوگ اپنی دولت کو غلط طریقوں سے ضائع نہ کریں۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاش اور فسق و فجور کے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں اور دراصل خدا کی نعمت کا کفران ہے۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں اور وقت حقیقت میں شیطان کے بھائی ہیں، اور ایک صالح معاشرے کا فرض ہے کہ ایسے بے جا صرف مال کو اخلاقی تربیت اور قانونی پابندیوں کے ذریعے سے روک دے۔ لوگوں میں اپنا اعتدال ہونا چاہیے اور نہ تو وہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکیں اور نہ فضول خرچ بن کر اپنے معاشی طاقت کو ضائع کریں۔ معاشرے کے افراد میں توازن کی ایک ایسی صحیح حس پائی جانی چاہیے، وہ بجائے خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بے جا خرچ کے خرابیوں میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ خدا نے اپنے رزق کی تقسیم کا جو نظام قائم کیا ہے، انسان اپنے مصنوعی تدبیروں سے اس میں دخل انداز نہ ہو۔ اس نے اپنے سب بندوں کو رزق میں مساوی نہیں رکھا ہے بلکہ ان کے درمیان کم و بیش کا فرق رکھا ہے۔ اس کے اندر بہت سی مصلحتیں ہیں جن کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا ایک صحیح معاشی نظام وہی ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے سے قریب تر ہو۔ فطرتی نامساوات کو ایک مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا ہو یا نامساوات کو فطرت کے حدود سے بڑھا کر بے انصافی کی حد تک پہنچا دینا، دونوں یکساں غلط ہیں۔ نمبر 7، نسلوں کی افزائش کو اس ڈر سے روک دینا کہ کھانے والے بڑھ جائیں گے تو معاشی ذرائع تنگ ہو جائیں گے، ایک بہت غلط ہے۔ جو لوگ اس اندیشے سے آنے والی نسلوں کو ہلاک کرتے ہوئے وہ اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ رزق کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ رازق وہ خدا ہے جس نے انسانوں کو زمین میں بسایا ہے، پہلے آنے والوں کے لیے بھی رزق کا سامان اور اس نے
किया था और बाहर के आने वालों के लिए भी वही सामान करेगा। जितनी आबादी बढ़ती है खुदा उस निस्बत से माशी ज़राए भी वसी कर देता है। लिहाजा लोग खुदा के तख्लीक और इंतजामात में बेजा दखल अंदाजी न करें और किसी किस्म के हालात में भी उनके अंदर नस्ल कशी का मेलान पैदा न होने पाए। नंबर 8, ज़ना औरत और मर्द के ताल्लुक की बिल्कुल एक गलत सूरत है और उसका न सिर्फ बंद होना चाहिए बल्कि मुआशरे के अंदर उन असबाब का भी सदबाब किया जाए जो इंसान को उसके करीब ले जाती हैं। इंसानी जान को अल्लाह ताला ने काबिल एहतराम नंबर 9, इंसानी जान को अल्लाह ताला ने काबिल एहतराम ठहराया है। कोई शख्स न अपनी जान लेने का हक रखता है और न किसी दूसरे की जान। खुदा के मुकर्रर किए हुई ये हुर्मत सिर्फ उसी सूरत में टूट सकती है जबकि खुदा ही का मुकर्रर किया हुआ कोई हक उसके खिलाफ कायम हो जाए। फिर हक कायम हो जाने के बाद भी खून रेजी सिर्फ उस हद तक होनी चाहिए जहां तक हक का तकाजा हो। कत्ल में इसराफ की तमाम सूरतें बंद हो जानी चाहिए। मसलन जोश इंतकाम में मुजरिम के अलावा दूसरों को कत्ल करना जिनके खिलाफ हक कायम नहीं हुआ है, या मुजरिम को अजाब दे देकर मारना या मार देने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करना, या ऐसी ही दूसरी इंतकामी ज्यादतियां जो दुनिया में राइज रही हैं। नंबर 10, यतीमों के मफाद की उस वक्त तक हिफाजत होनी चाहिए जब तक वो खुद अपने बलबूते पर खड़े होने के काबिल न हो जाएं और उनके माल में कोई ऐसा तसर्रुफ न होना चाहिए जो खुद उनके मफाद के लिए बेहतर न हो। नंबर 11, अहद व पैमा ख्वाह अफराद एक दूसरे से करें या एक कौम दूसरी कौम से करे, बहरहाल ईमानदारी के साथ पूरी किए जाएं। मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर खुदा की हाँ बाज परस होगी। नाप की पैमाने और औजा ठीक रखे जाएं और लेन देन में सही तोली जाए। तुम किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसके सही होने को तुम्हें इल्म न हो। अपनी समात और बिनाई का और अपने दिलों के नियतों का और ख्यालात और इरादों का तुम्हें खुदा को हिसाब देना है। नंबर 14, जमीन में जबारों और मुतकब्बिरों की चाल न चलो। तुम न अपने अकड़ से जमीन को फाड़ सकते हो और न अपने गरूर में पहाड़ों से सर बुलंद हो सकते हो। यही वो असूल थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पहुंचकर इस्लामी सोसाइटी